بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر تنویر انور خان آپ کے لیے آج اپنی 7ویں کتاب سے کہانی لے کے آئی ہوں۔ اس کا نام ہے افزا، اور میں آپ لوگوں کا بیحد شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جو لوگ میرے چینل کو پسند کر رہے ہیں، لائک کر رہے ہیں، میری کہانیوں کو سبسکرائب کر رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں، اور بیل کے آئیکن کو پلیز دبا دیجیے تاکہ جب میں کوئی نئی کہانی ڈالوں تو آپ کو ملے۔ آئیے، میں آپ کا بھی وقت نہیں برباد کروں گی، ہم اپنی کہانی سنتے ہیں۔ مما، میرا ناشتہ تیار ہے، افزا نے اپنے جوگرز کی لیس باندھتے ہوئے صدا لگائی۔ ٹیبل پہ رکھا ہے بیٹی، امی نے جواب دیا اور پھر کچن میں مصروف ہو گئی۔ اس نے اپنا ہینڈ بیگ کندھے پر لٹکائے اور جلدی جلدی سلائسز نگلنے لگی اور دودھ کا گلاس منہ سے لے کر غٹ پی گئی۔ سامنے تخت پر بیٹھی دادی اماں سے نہ رہا گیا۔ ارے افزا، کچھ تو ہوش کر بیٹی، بیٹھ کر ڈھنگ سے ناشتہ کر لیتی۔ ارے ہمارے وقتوں میں تو ارے میری پیاری دادی اماں، اگر میں نفاست سے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر کھاؤں گی تو میرا پوائنٹ نکل جائے گا۔ کیا نکل جائے گا؟ وہ اپنا چشمہ درست کرتے ہوئے بولی۔ دادی اماں، واپس آ کر بتاؤں گی، وہ ہنستی ہوئی بیگ ہلاتی باہر نکل آئی۔ ارے امبر، کیا کہہ کر چلی گئی افزا؟ دادی اماں، وہ یونیورسٹی کی بس ہے نا، وہ نکل جائے گی، امبر ہنستے ہوئے بولی، اور دادی اماں جلدی جلدی پان چبانے لگیں۔ افزا تیز تیز قدم اٹھاتی روڈ پر آئی تو فوراً ہی بس آ گئی اور جلدی سے بس میں چڑھ گئی۔ گلشن اقبال سے کیمپس بہت زیادہ دور تو نہ تھا، وہ خاصی شوق واقع ہوئی تھی۔ اس کی سہیلیوں میں ندا، صنوبر اور شمی شامل تھیں، بس وہ اپنے ہی گروپ میں مست رہتی تھی۔ افزا، تم نے اس لڑکے سلمان کو دیکھا ہے؟ ندا نے اس سے پوچھا تو وہ مسکرا پڑی۔ ہاں دیکھا ہے، کسی بگڑے ہوئے رئیس باپ کا بگڑا ہوا بیٹا لگتا ہے، وہ لاپرواہی سے بولی۔ وہ کلاس میں تمہیں بہت گھورتا ہے، صنوبر نے اسے چھیڑا۔ ارے لڑکی، ذرا زبان سنبھال کر بات کرو، سمجھی؟ میں تھپڑ مار دوں گی۔ کوئی کیوں نہ دیکھے، یہ بڑی بڑی نیلی آنکھیں، یہ گلابی گلابی رنگت اور یہ دراز زلفیں، اف خدایا، تم کس پر پڑ گئی ہو؟ کاش میں لڑکا ہوتی تو میں تمہارے گھر پروپوزل بھجواتی۔ صنوبر نے اسے گلے میں باہیں ڈال کر آہستہ سے کہا تو افزا ہنس پڑی۔ بھئی میں اپنی دادی پر پڑی ہوں، امی بتاتی ہیں کہ میری دادی اماں جوانی میں بڑی حسین ہوا کرتی تھیں، بالکل میری طرح۔ اچھا، اب آپ زیادہ خوش فہمی میں مبتلا تو نہ ہو، میرے پیٹ میں تو دوڑ رہے ہیں چوہے۔ چلو یار، کینٹین پر کچھ پیٹ پوجا کر لیتے ہیں، شمی نے کہا تو وہ چاروں چل پڑیں۔ ابھی وہ کینٹین پر پہنچی تھی کہ سامنے ہی سلمان اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا نظر آ گیا۔ یہ تم کہاں لے آئیں مجھے شمی؟ بھائی پیٹ پوجا کرنا ہے، یہاں تو لڑکے بیٹھے ہیں۔ تو کیا وہ ہمیں کھا جائیں گے؟ ندا نے کہا۔ نہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم انہیں کھا جائیں گے۔ وہ چاروں کچھ سوچ رہی تھیں کہ اتنے میں ان کے کانوں میں آواز آئی۔ عامر کہہ رہا تھا، سلمان یار، اس دفعہ ہمارے بیچ کی لڑکیاں اس قدر بور ہیں کہ بتا نہیں سکتے۔ ہاں یار، کوئی تو توجہ نہیں دیتی ہیں ہم جیسے ہینڈسم لوگوں کی طرف۔ اپنا تو اسکوپ ہی ختم ہوتا نظر آ رہا ہے اور مستقبل تاریخ محسوس ہو رہا ہے۔ یہاں پر ہلنے لگائی تھی۔ ایک تو ہم لوگوں نے نفسیات سے لے کر غضب کر لیا ہے، پاگلوں کا علاج کرتے کرتے لگتا ہے کہ ہم خود پاگل ہو چکے ہیں۔ عامر نے حسرت سے کہا، بھئی یار، ابھی تو ابتدا ہے، ہمیں کرتے کرتے مستند پاگل بن کر نکلیں گے انشاءاللہ۔ جمیل نے ہنس کر کہا، سلمان، یہ تم ادھر لڑکیوں کی طرف کیا دیکھ رہے ہو؟ عامر نے ٹوکا۔ یار، قدرت کا شاہکار دیکھ رہا ہوں۔ واٹ؟ یس، ارے ہوش میں تو ہو؟ ہوش تو سیشن شروع ہوتے ہی گم ہو گئے تھے، اور پھر ان لوگوں کو مینٹل ہاسپٹل میں جانا تھا تو افزا جو ہے وہ رابعہ کی کہانی سن رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، اور یاد رکھو، تم ایک فالتو خالی برتن کی طرح تھیں اپنے گھر میں۔ میں تمہارے گندے بدبودار ماں باپ سے نے تمہیں میرے ہاتھ فروخت کر دیا تھا 10,000 روپے میں۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میرے ماں باپ نے 10,000 روپے میں؟ میں بیڈ پر پیٹھ موڑے بیٹھی تھی، میں نے اپنے بال بکھرائے ہوئے لیے تھے، اپنے آپ پر وحشت طاری کر لی تھی۔ جیسے ہی مجھے عدیل نے چھوا، میں نے اس کے ہاتھ میں کاٹ لیا، وہ ڈر کے مارے پیچھے ہو گیا۔ یار سلمان، یہ خوبصورت لڑکی کاٹتی ہے؟ میں دیکھتا ہوں۔ سلمان احمر میری طرف بڑھے اور میں نے ایک زوردار تھپڑ ان کے منہ پر مارا۔ انہوں نے بھی میرے منہ پر تھپڑ مارا، پھر میں نے زور زور سے قہقہے لگانا شروع کر دیے۔ تمہیں شمشاد نے یہ نہیں بتایا کہ مجھے پاگل پن کے دورے بھی پڑتے ہیں؟ جھوٹی ہو تم، شمشاد نے ہمیں کبھی دھوکہ نہیں دیا۔ اب کر گیا وہ دھوکہ تمہارے ساتھ؟ وہ نہیں جانتا کہ میں بچپن سے پاگل ہوں، میرے بابا نے تم سے جھوٹ بولا، اور تب میں نے سلمان احمر کے اوپر گلدان کھینچ کر مارا، وہ اس کے ماتھے پر لگا اور خون کا فوارہ ابل پڑا۔
میں زور زور سے قہقہے لگاتی رہی. میں نے ان کے کمرے کی ایک ایک چیز اٹھا کر باہر ادھر ادھر پھینکنا شروع کر دی. عدیل نے مجھے گھسیٹتے ہوئے ایک کمرے میں بند کر دیا. وہ کمرہ کیا تھا؟ اسٹور تھا بالکل خالی. پھر وہ شاید سلمان احمد کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے. اس کی شاید ٹانکے بھی لگے تھے. 3-4 میں 2 دن بھوکی پیاسی رہی. تب تیسرے دن عدیل نے دروازہ کھولا. دماغ ٹھکانے آیا تیرا کہ نہیں؟ میں تو شکل سے ویسے ہی وحشت زدہ لگ رہی تھی. مجھے انہوں نے دال روٹی کھانے کو دی. میں نے جانوروں کی طرح یا سمجھ لو کہ پاگلوں کی طرح جلدی جلدی کھا لیا. یار عدیل پلیز اس عورت کو کھڈے میں ڈالو. یار 50,000 روپے خون ہو گئے. ہم اسے کسی اور کے ہاتھ بھی نہیں بیچ سکتے. یہ عورت تو پاگل ہے. اور وہ شمشاد کی تو میں ایسی خبر لوں گا کہ وہ یاد کرے گا. میں نے ان کے سامنے عجیب عجیب حرکتیں شروع کر دیں اور تب وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس یہاں چھوڑ گئے. ڈاکٹر نے انہیں امید دلائی تھی کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گی. مجھے یہاں چھوڑنے کے بعد سلمان تو کبھی نہ آیا مگر دل 3-4 دفعہ آتا رہا. اب وہ بھی نہیں آتا. میں اگر ڈاکٹر کے سامنے پاگل پن کی اداکاری نہ کروں تو پھر باجی کہاں جاؤں؟ ماں باپ ہندوستان میں ہیں اور یہاں زندگی کا کوئی آسرا نہیں. اس گھناؤنی و بے رحم بے عزت زندگی سے تو میں پاگل پن کی اس زندگی میں اچھی ہوں. میرے ہنگامے سے تو ڈاکٹر پریشان ہو جاتے ہیں. وہ میرے بارے میں کچھ نہیں جانتے. صرف آپ ہیں باجی جسے میں نے اپنا دکھ بتایا. سنو رابعہ، تم اپنے ماں باپ کا پتہ دو. میں انہیں خط لکھوں گی. نہیں کبھی نہیں باجی. وہ مجھے اندھے کنویں میں دھکیل کر اب کچھ نہ سننا چاہیں گے. 14 بچوں کے باپ کو اپنے 13 باقی بچوں کی فکر ہوگی. وہ مجھ جیسی بوجھ اتاری لڑکی کو اب قبول نہیں کریں گے. اور میں باجی ان سے کچھ لینا نہیں چاہتی. یہیں جب موت آئے گی میں مر جاؤں گی مگر درندوں کے ہاتھوں نہیں بکوں گی. سنو رابعہ، اگر میں تمہاری مدد کرنا چاہوں تو آپ کیا مدد کر سکتی ہیں میری باجی؟ تم ایک اچھی لڑکی ہو. اگر میں کوئی شریف آدمی ڈھونڈ کر تمہاری شادی کرا دوں تو کیوں مذاق کرتی ہیں آپ؟ شادی اور میرے ساتھ؟ ارے پاگلوں سے کون شادی کرے گا؟ تم پاگل نہیں ہو رابعہ. تم واقعی پاگل نہیں ہو. آپ کسی سے کچھ نہیں کہیں گی ورنہ وہ مجھے یہاں سے لے جائیں گے. کوئی نہیں لے جائے گا تمہیں. ابھی وہ دونوں باتیں کر رہی تھی کہ اتنے میں رابعہ نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا. میں جا رہی ہوں. وہ آ رہا ہے. وہ یہاں پھر آ گیا. وہ مجھے لے جائے گا. خدا حافظ باجی. وہ دوڑتی ہوئی چلی گئی قہقہے لگاتی ہوئی. اور جب افضل نے سامنے دیکھا تو سلمان احمد اپنے دوستوں کے ساتھ آ رہا تھا. تو یہ تم سلمان احمد، تم ان فیلوں میں بھی ہو؟ وہ خاموشی سے وہاں سے اٹھائی. اس کے دل و دماغ میں لاوا پک رہا تھا. وہ تکے تکے قدموں سے ہاسٹل کے برآمدے میں آ گئی. ارے تم کہاں تھی افضا؟ ہم تمہیں ڈھونڈ کر پاگل ہو گئے. ندان نے کہا. بس میں بزی تھی. پاگلوں کے ساتھ بزی تھی؟ سنوبر نے کہا تو وہ برس پڑی. ہاں پاگلوں کے ساتھ بزی تھی. کیوں؟ کیا وہ انسان نہیں ہوتے؟ کیا ان کے احساسات نہیں ہوتے؟ بس تم تو جذباتی ہو رہی ہو. میں تو کتنا مذاق کر رہی تھی. سنوبر نے اس سے کہا. اور پھر وہ لوگ بس میں چڑھ گئے اور تب سیٹ سے ٹیک لگا کر افضا نے آنکھیں موند لیں اور وہ سوچنے لگی یہ تو ایک پاگل لڑکی کی کہانی تھی. نہ جانے ان میں کتنے افراد اور کتنی عورتیں پاگل، کتنے مرد اور کتنی عورتیں پاگل ہوں گی اور کتنے نہیں. مگر رابعہ کی کہانی تو بڑی دردناک ہے. وہ گھر آئی تو بھی بجھی سی تھی. وہ اپنے کمرے میں اوپر تھی کہ امی نے آواز لگائی. افضا بیٹی آؤ، کھانا لگ گیا ہے. رحمت جلدی سے پانی دو، رکھو، امی نے کہا. اور پھر افضا آ گئی. ڈائننگ ٹیبل کے ارد گرد افضا کے ابو جنید فاروقی بیٹھے تھے. ان کے بڑے بھائی شمیمہ بھابھی ہینا بھی تھیں. ان کے پچھلے منجلے بھیا اور بھابھی شہناز بھی تھیں. بڑی آپی امبر تھیں اور چھوٹی بہن شمع تھی. سب حیران تھے کہ افضا اتنی خاموش کیوں ہے. کیا بات ہے افضا بیٹی، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ آج ہماری چہچہاتی بلبل خاموش کیوں ہے؟ پھر کیا کروں ابو، بس آج بولنے کو دل نہیں چاہ رہا. کیا پھر چپ کا روزہ رکھا ہے اپیا؟ شمع نے اسے چھیڑا. بھئی افضا تم خاموش نہیں ہوا کرو گے، ہمارا گھر آنگن سونا ہو جاتا ہے. بڑے بھیا بولے مگر وہ پھر بھی خاموش رہی. اور پھر اسی رات جب وہ سب بہنیں ایک کمرے میں لیٹیں تو بھی افضا خاموش تھی. تب بڑی آپی اس کے نزدیک آئیں. افضا کیا بات ہے جان، تم اتنی خاموش کیوں ہو؟ آپ کی زندگی کی کہانیاں کتنی تلخ ہیں یہ سوچ رہی ہوں. تم ان زندگی کی تلخیوں میں کیوں پڑ گئی ہیں پیا جی؟ زندگی کا کام ہے گاؤ بجاؤ، ناچو کودو، ہنسو اور زندگی کا مختصر سا سفر طے کر کے اس دنیا سے گزر جاؤ. شمع نے اس کے نزدیک آ کر کہا. نہیں ایسا نہیں ہے دیا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. آج میں آپ لوگوں کو ایک قصہ سناتی ہوں. قصہ؟ کیسا قصہ پیا جی؟
آج شمع ہم لوگ مینٹل اسپتال گئے تھے، واقعی پھر تو ڈھیر سارے پاگلوں سے ٹکراؤ ہوا ہوگا، تم ٹھیک تو ہونا، کہیں مارا وارا تو نہیں انہوں نے تمہیں؟ شمع نے جلدی جلدی اس کے ہاتھ پیر ٹٹولتے ہوئے کہا۔ بھائی شمع تم سو جاؤ جا کر، مجھے بور مت کرو، میں آپ ہی سے بات کر رہی ہوں، میں بھی سنوں گی نا باتیں۔ اچھا پھر چپ بیٹھو، مجھے افزا کی بات سننے دو۔ اور تب افزا نے رابعہ کی پوری کہانی بیان کر دی۔ بڑی دردناک کہانی ہے اس کی، عنبر نے کہا۔ آپ ہی میں چاہتی ہوں ہم اس کی مدد کریں۔ آپ جی دماغ خراب تو نہیں ہوا ہے؟ بابو اور بھیا کو دیکھا ہے آپ نے؟ اگر بھیا کی شادی نہ ہوئی ہوتی تو پھر میں اسے اپنی بھابھی بنا لیتی۔ بس افزا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم لوگ کیوں کسی مصیبت میں پڑتے؟ تو کیا آپ ہی کو ساری زندگی یوں ہی گزارے گی؟ کیا کر سکتے ہیں افزا؟ نہ جانے کتنی رابعیں آئیں یوں سلاخوں سے سر پھوڑ رہی ہیں، ہمارے ایک کو تو اپنے کو تو نہیں بچا سکتے، پر ابھی وہ بہت معصوم ہے، صرف 19 سال کی تو ہے، اور اس پر یہ ظلم۔ وہ آپ ہی کی گود میں سر رکھ کر سسک پڑی۔ جان اب رو تو نہیں، تم پلیز سو جاؤ۔ تب افزا یوں ہی آپ ہی کی گود میں سر رکھے نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ ان لوگوں نے اپنا پیریڈ ختم کیا اور پھر باہر آ گئیں۔ وہ وہیں پیڑ کے نیچے ڈپارٹمنٹ کے نزدیک بیٹھ گئی، اور تب افزا نے اپنی سہیلیوں کو رابعہ کی کہانی سنائی، مگر وہ سلمان احمر کا نام گول کر گئی، کیونکہ ایک نام کے بہت سے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں، کیا پتہ رابعہ کا کہا سچ تھا یا نہیں۔ یہ تو یونیورسٹی کا مسئلہ تھا، اور وہ کیسے سلمان کو بے عزت کرتی۔ وہ لوگ بیٹھی تھیں کہ اتنے میں سلمان احمر بھی اپنے گروپ کے ساتھ وہیں ذرا فاصلے سے آ کر بیٹھ گیا۔ لڑکیاں خاموش تھیں کہ اتنے میں انہوں نے سنا، روہیل تمہاری شادی کب ہے؟ سلمان نے زور سے پوچھا۔ بس یہ بی اے کیا اور امریکہ گیا، کزن وہیں ہیں۔ تم تو اچھے رہے یار۔ اور تمہارے کیا ارادے ہیں سلمان؟ بس جب کسی کی نظر کرم مجھ پر پڑے گی تو فیصلہ کر لوں گا۔ بھائی سلمان، بات یہ ہے کہ وقت سے شادی ہو جائے تو بچے اپنے سامنے ہی پال پوس لیں، ورنہ بھیا زندگی تو آج کل کوئی بھروسہ نہیں ہے، تھوڑی سی رہ گئی ہے۔ ناصر نے بھی سلمان کو سمجھانا چاہا۔ ہاں میں خود سوچ رہا ہوں کہ ایم اے کے بعد شادی کر لوں، پاپا کا وسیع و عریض بزنس ہے، سنبھالنا مجھے ہے۔ بہن بھائی ہو کر بہن شادی کر انگلینڈ چلی گئی، ایک بھائی ہے وہ بھی چھوٹا ہے، امی بھی نہیں رہیں، بس خالہ امی ہیں اور ان کے ایک بیٹا بیٹی ہیں۔ اب تو چلو ہم لوگ کو کیا چائے پئیں۔ اس میں لڑکیاں اٹھ کر چل دیں تو روہیل نے کہا، یار یہ لڑکیاں کیسی پیٹ میں ہر وقت کھانے پینے کی باتیں کرتی رہتی ہیں۔ افزا کا دوپٹہ قریب کی ایک جھاڑی میں اٹک گیا۔ تب ناصر نے کہا، گلوں سے خار بہتر ہیں جو دامن تھام لیتے ہیں، کیوں سلمان؟ تو اور کیا، ہم لوگ بھلا کسی کا دامن تھامنے کی ہمت کہاں کر سکتے ہیں؟ افزا نے سٹ پٹا کر جو دوپٹہ کھینچا تو وہ پھٹ گیا، مگر وہ چلی گئی۔ تم کہاں رہ گئی؟ ندى نے پوچھا تو افزا چیخ چٹخ کر بولی، جہنم میں۔ بالکل درست جگہ تھی، ہم انسانوں کی جگہ جہنم میں ہی ہوگی۔ تم لوگ آگے چلیں تو مڑ کے دیکھا بھی نہیں، میرا دوپٹہ کانٹوں میں پھنس گیا تھا، اور وہ لوگ بےہودہ ڈائلاگ بول رہے تھے۔ کس کی مجال ہے جو ایسا کرے؟ مجھے بتاؤ، میں اس کا سر پھاڑ دوں گی۔ ندا آستین چڑھاتے ہوئے بولی، ارے بی بنو، زیادہ جوش میں نہ آؤ، وہ بڑے بڑے شرارتی لڑکے ہیں، آوارہ ہیں، بدتمیز ہیں، سنوبر نے ندا کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ اور افزا کسمسا کر رہ گئی۔ یہ لو کولڈ ڈرنک پیو۔ سنوبر نے افزا کے ہاتھ میں ٹیم کی بوتل تھما دی۔ افزا کو ٹیبل ٹینس کھیلنے کا بڑا شوق تھا، وہ لیڈیز کی چیمپئن تھی، اور اس روز بھی انٹر یونیورسٹی ٹیبل ٹینس میچ تھا۔ اس کا مقابلہ پنجاب یونیورسٹی کی لڑکی سے تھا۔ وہ جب وہاں آئی تو سامنے آڈینس میں اسے سلمان گروپ بیٹھا نظر آ گیا، دوسری طرف اس کا اپنا گروپ تھا۔ افزا نے کھیل شروع کیا، بغیر کچھ پرواہ کیے۔ شروع میں وہ نروس تھی تو پوائنٹس لوز کرنے لگی۔ افزا تمہیں جیتنا ہے، بے بکا، ندا چیخی، اور تب سلمان گروپ بھی چیخا، یس یو مسٹ ون، یو مسٹ ون، پک اپ مس افزا، ڈونٹ بی نروس۔ اور تب افزا نے اپنا شاندار کھیل شروع کیا، اور اس کے کھیل کے دوران بار بار تالیاں گونجتی رہیں، اور جوش کے ساتھ کھیلتے کھیلتے وہ آخرکار جیت گئی۔ اس کو یونیورسٹی کی طرف سے بڑی سی ٹرافی ملی، اور پھر اسے سلمان گروپ نے آ کر مبارکباد دی۔ مبارک ہو جی، آپ نے ہماری یونیورسٹی کی لاج رکھ لی۔ جی شکریہ۔ افزا آگے بڑھ گئی تو پیچھے سے آواز آئی، ناصر کہہ رہا تھا، سلمان تم سوزن کو زیر نہیں کر سکتے؟ یار سوچو ذرا، ہتھیلیاں دب گئیں تالیاں بجا بجا کر، اور لوگ ہیں کہ لفٹ ہی نہیں دیتے، مگر ناصر تمہیں معلوم ہے سلمان احمر ہے؟ وہ غصے سے لال چہرہ لے کر وہاں سے جانے لگا۔ ناصر میں گھر جا رہا ہوں، چل رہے ہو؟ نہیں ابھی نہیں جاؤں گا۔ اور سلمان اپنے گھر آ گیا۔ کیا بات ہے سلمان بیٹے، کچھ پریشان سے لگ رہے ہو؟ خالہ امی نے پوچھا۔ بس خالہ امی، سر میں درد ہے، کوئی بات ہے بیٹا؟ نہیں خالہ امی، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، مجھے ایک کپ چائے بھجوا دیں۔ پھر ذرا ہی دیر میں چائے آ گئی تو اس نے سر درد کی گولی کے ساتھ دوا لے لی۔ پھر وہ اپنے بستر پر لیٹ کر سوچنے لگا، اب ظاہر بن یو، تمہیں مجھے چاہنا پڑے گا، کیونکہ میں تمہیں چاہتا ہوں۔ میں تمہاری زندگی سے طوفان بن کر نکلوں گا اور پھر آندھی بن کر آؤں گا، سمجھی تم؟
وہ آپ ہی آپ بڑبڑا رہا تھا، پھر وہ نہ جانے کب سو گیا۔ ان لوگوں کا BA کا آخری سال تھا، سب لڑکے لڑکیاں بچھڑ گئے۔ سلمان اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ اپنے ماموں جان کے پاس چلا گیا اور افزا نے MA نفسیات میں داخلہ لے لیا، اور اسی اسنا میں اس کا رابطہ رابعہ سے رہا۔ وہ اکثر مینٹل اسپتال چلی جاتی۔ رابعہ تم شادی کر لو، میں سیریس ہوں۔ نہیں باجی، میں کبھی شادی نہیں کروں گی، میں ایسا چاہتی ہوں کہ تم شادی کرو۔ تم نے سوچا ہے کہ تمہارے لیے رشتہ تلاش کریں؟ نہیں باجی، کبھی نہیں، مجھے مرد ذات سے نفرت ہے، شدید نفرت ہے۔ تب 2 سال گزر گئے، آپ ہی امبر کی شادی ہو گئی، وہ جرمنی چلی گئی۔ شمع 3rd ایئر میڈیکل میں پڑھ رہی تھی کہ ایک روز دادی اماں بولی، ارے اب افزا کی شادی کی فکر کرو جنید، آخر کب تک جہان لڑکی کو بٹھائے رہو گے؟ ارے یہ موئی پڑھائی کو تو کوئی حد ہی نہیں ہے، پہلے تو ادھر ادھر لڑکی بڑی ہوئی، ادھر رشتے آئے ہو، شادی کر دی، اور اب دیکھو 24-25 سال کی ہو جاویں تو بھی شادی کرنے کی حامی نہ بھرے ہیں۔ میں نے کہہ دیا جنید، خیر سے امبر سدھاری ہے، اب افزا اور پھر شمع کا نمبر ہے۔ اماں بھی رشتے تو آئے ہوئے ہیں، بس ان میں سے چننا ہے۔ افزا اس تمام عرصے سر جھکائے خاموش بیٹھی رہی۔ افزا ڈیئر، تمہاری کوئی پسند ہے؟ بڑے بھیا نے کہا تو وہ سٹ پٹا گئی۔ کیسی بات کرتے ہیں بڑے بھیا، آپ بڑوں کے ہوتے ہوئے میں کیا رائے دے سکتی ہوں؟ میری کوئی پسند نہیں ہے۔ اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ندا صنوبر کی شادی ہو چکی تھی، وہ سب باہر چلی گئی تھیں، بس ان سے خط و کتابت تھی۔ ندا ایک خوبصورت بیٹے کی ماں بن گئی اور صنوبر کے ایک پیاری سی بیٹی تھی، اور بھی ڈھولک کی تھاپ ان کے گھر کو گونجنے لگی۔ اس کی آپی بھی آ گئی۔ شمع تو بے حد خوش تھی۔ عدنان بھائی بے حد خوبصورت، بہت ہینڈسم ہے۔ سچ شمع، تمہاری افزا بڑی خوش قسمت ہے، اتنا اچھا جوڑا بنا ہے ان کا۔ اور افزا مسکرا کر رہ گئی۔ یہ رخصت ہو کر کہاں جا رہی ہے؟ گھر کہاں ہے عدنان کا؟ آپ ہی نے کہا تو شمع بولی، KDA اسکیم میں 1000 گز کا بنگلہ ہے، رانی بن کر رہیں گی ہماری اپیا۔ مانجھے مہندی کی رسومات کے بعد آخرکار شادی کا دن بھی آ گیا، اور وہ رخصت ہو کر عدنان لاج میں آ گئی۔ اور تب دروازے پر آہٹ محسوس ہوئی تو وہ شرم سے اور زیادہ جھک گئی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ نہ جانے عدنان کیسے ہوں گے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو اس کی نند اس کے پاس سے گئی تھی، ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ اس کا گھونگھٹ الٹ دیا گیا۔ اس نے آنکھیں موند لیں اور عدنان نے خوبصورت ہیروں کا سیٹ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اب آنکھیں کھولو افزا، میں تمہاری حسین نیلی آنکھوں میں ڈوب جانا چاہتا ہوں۔ افزا کا دل دھڑک اٹھا۔ یہ آواز تو سلمان احمر کی تھی۔ اس نے آنکھیں کھول دیں۔ آپ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، آپ نے مجھے دھوکہ دے کر شادی کی ہے، آپ نے سلمان سے عدنان بھر کر مجھے دھوکہ دیا ہے۔ میں یہ زندگی گزارنے سے انکار کرتی ہوں۔ نفرت مجھے تمہارے جھوٹ سے۔ یہ ہیروں کا سیٹ میری خوشیاں، میری زندگی، میری محبت نہیں خرید سکتا۔ اس نے سیٹ پھینک دیا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر پڑا۔ شٹ اپ، تم میرے ساتھ اپنی نئی زندگی کی ابتدا اس طریقے سے کرو گی؟ یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ نہیں، نئی زندگی؟ کیسی نئی زندگی؟ یہ کہیں کہ نیا شکار؟ ڈھیر ساری لڑکیوں کی عزت کو تار تار کرنے والا، جو عورت کی عزت کو اپنے پیروں تلے رونتا ہے، ان کو شاخ سے ٹوٹے پھولوں کی طرح مسل دیتا ہے، وہ شخص بیوی کی قدر کیا جانے؟ سلمان احمر۔ افزا فاروقی، تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ میں بکواس نہیں کر رہی ہوں۔ تم سلمان میرے شوہر تو بن سکتے ہو، مگر یاد رکھنا کہ میں کبھی بھی تمہاری نہیں بن سکتی۔ اس خواب اور خیال کو اپنے دل سے نکال دو۔ تم افزا حد سے آگے بڑھ رہی ہو۔ میں اتنا گیا گزرا بھی نہیں کہ کسی لڑکی اپنی بیوی سے زبردستی کر کے اپنا حق منواؤں۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں کچھ نہیں سمجھ پا رہا۔ میں یہ کہہ رہی ہوں سلمان احمر کہ تمہاری ستائی ہوئی ایک پاگل لڑکی مجھے اس روز مینٹل اسپتال میں ملی تھی۔ رابعہ نام تھا اس کا، اور اس نے اپنی بربادی کی داستان مجھے سنائی۔ کس طرح وہ 10,000 روپے میں ہندوستان سے خرید کر لائی گئی، اور کس طرح عدیل نامی شخص نے اسے شمشاد سے 50,000 روپے میں خریدا۔ رابعہ نام ہے اس کا۔ تم دونوں مل کر اسے بے آبرو کرنا چاہتے تھے، تو اس نے اپنی جان بچانے کے لیے پاگل پن کا ڈھونگ رچایا۔ اس نے تمہارے اوپر گلدان کھینچ کر مارا اور تم خون سے لہو لہان ہو گئے۔ پھر تم لوگوں نے اسے مینٹل اسپتال داخل کر دیا، جہاں وہ آج تک ایک پاگل عورت بن کر زندگی گزار رہی ہے۔ وہ تو ایک داستان تھی، نہ جانے تم سلمان احمر اور کتنی لڑکیوں کو پاگل بنا چکے ہوگے، انہیں خرید چکے ہوگے، اور اب میری بولی لگاؤ گے، تم مجھے فروخت کرو گے اپنے دوستوں کے ہاتھوں۔ اور اسی لمحے عدنان غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے 2-3 تھپڑ اور اس کے گالوں پر رسید کر دی اور چیخ کر بولا، تم بہت بدتمیز لڑکی ہو، میں تم سے بات بھی کرنا نہیں چاہتا، میں تمہیں اپنی بے گناہی کا ثبوت بھی دینا نہیں چاہتا۔ میں ایک سچا اور کھرا انسان ہوں افزا بیگم، میری زندگی میں کبھی کوئی لڑکی نہ تھی، نہ ہے اور نہ ہوگی۔ تم جھوٹ بولتے ہو، تم ایک پلیٹ انسان رہے ہو، تم لڑکیوں کو چھیڑنا تمہارے لوگ کا مقصد رہا ہے۔ وہ تو سب یونیورسٹی کی باتیں تھیں۔ اگر اس خوش پڑھائی کے ماحول میں ہم لوگ یوں
یہ کسی کو ٹیز کر سکتے تھے تو کوئی گناہ نہیں، سچائی کیا ہے یہ تم خود معلوم کرو، تم میرے گھر کی عزت ہو، تم میری زندگی کا حاصل ہو، تم افضل فاروقی پہلی اور آخری محبت ہو، ہم دو اچھے دوستوں کی طرح رہیں گے، اور تم جب یہ جان لو کہ حقیقت کیا ہے تو مجھے آواز دے لینا، میں پلٹ آؤں گا افضل بیگم۔ شاید تمہیں زندگی کے کسی موڑ پر میری ضرورت محسوس کرو، میرا تحفظ چاہو، مجھے دنیا میں بہت کام ہے، اور سنو، یہ رہی چیک بک دستخط شدہ، تم اپنی ضروریات کے لیے چاہو تو پیسہ نکال سکتی ہو، اگر کبھی میرے دوستوں کے ہاں یا شادی بیاہ کی محفلوں میں جانا ہوگا تو تمہیں ضرور زحمت دوں گا، خدا حافظ۔ عدنان نے اسے لیکچر دیا اور پھر بتی بجھا کر لیٹ گیا۔ اب تک غصے سے کانپ رہی تھی، خدایا یہ کیا ہو گیا، اب میں زندگی کی یہ مشکل راہیں کیسے گزاروں گی؟ وہ خاموشی سے اٹھی اور کمرے کی بکھری ہوئی چیزوں کو سمیٹ کر رکھ دیا۔ دوسری صبح عدنان سیدھا جنید فاروقی کے گھر پہنچا۔ ارے عدنان بیٹے تم؟ ڈیڈی میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ بولو بیٹا کیا بات ہے؟ ڈیڈی میں آپ سے اور امی سے تنہائی میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں بیٹا بولو۔ جنید فاروقی کے کمرے میں آ گئے تو عدنان بولا، ڈیڈی میرے پاپا نجم احمر بہت بڑے بزنس مین تھے، ان کے گھر 2 جڑواں لڑکے پیدا ہوئے، ایک کا نام سلمان تھا اور دوسرے کا عدنان۔ مجھے بہت افسوس ہے ڈیڈی کہ ممی کے انتقال کے بعد دولت کی ریل پیل نے سلمان کو آوارہ بنا دیا تھا، ہم لوگوں کی شکلوں میں ذرا بھی فرق نہ تھا، فرق تھا تو صرف یہ کہ میری گردن پر دائیں جانب ایک تل ہے اور سلمان کے تل نہیں ہیں۔ افضل کسی غلط فہمی کا شکار ہو گئی ہے، اس کو پاگل خانے میں کوئی لڑکی رابعہ ملی تھی اور اس نے جو کہانی اسے سنائی تو افضل مجھے سمجھ رہی ہے، حقیقت یہ ہے کہ جو کہانی رابعہ نے اسے سنائی اس کا اہم کردار میرے بھائی سلمان تھے۔ وہ ابو کے ساتھ ایک بزنس ٹور پر جا رہے تھے کہ جہاز میں انہیں ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ ختم ہو گئے۔ میں انگلینڈ میں سینئر کیمبرج کر رہا تھا کہ بھائی کی موت کا تار ملا۔ بھائی کے غم میں پاپا نیم پاگل ہو گئے تھے، تب مجھے تعلیم ادھوری چھوڑ کر یہاں سلمان احمر بن کر رہنا پڑا۔ پاپا مجھے عدنان کے بجائے سلمان کہتے رہے اور یوں میں عدنان احمر سے سلمان بن کر رہ گیا۔ ڈیڈی اور سلمان بھائی کی بدنما زندگی نے آج میری زندگی جہنم بنا دی ہے، میرا کبھی کسی لڑکی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ڈیڈی افضل میری کلاس فیلو تھی، میں اسے لائک کرتا تھا، تبھی اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد میں نے پرپوزل بھجوایا تھا۔ پاپا کا بھی انتقال ہو گیا تھا اور خالہ امی اور ماموں نے میری بکھری زندگی کو سہارا دیا۔ ڈیڈی افضل مجھ سے نفرت کرتی ہے، کل رات میرے اور اس کے درمیان جو تلخ کلامی ہوئی وہ نہیں ہونا چاہیے تھی، میں بے گناہ ہوں۔ افضل نے مجھے کسی قسم کی صفائی کا موقع ہی نہیں دیا، میں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا ہے۔ میری سچائی آپ کے سامنے ہے، کیا آپ بھی مجھے قصوروار سمجھتے ہیں؟ اگر میری باتوں کا یقین نہیں ہے تو میری خالہ امی سے پوچھ لیجئے گا۔ میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان حالات میں آپ اپنی بیٹی کو میرے ساتھ چھوڑ سکتے ہیں، مجھے موقع دے سکتے ہیں کہ میں وقت کے ساتھ ساتھ غلط فہمی اور دور کر سکوں۔ وہ میرے پورے تحفظ میں ہے، وہ میری بیوی ہے ڈیڈی۔ عدنان بیٹے مجھے دکھ ہوا تمہاری کہانی سن کر، اچھا ہوا تم نے مجھے یہ سب باتیں بتا دیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں بیٹے اور افضل تو ہماری ہی ہے۔ آپ افضل کو کچھ نہیں بتائیے گا ڈیڈی، میں اب مطمئن ہوں، شاید اب میں زیادہ اچھی طرح حالات کا مقابلہ کر سکوں۔ پھر عدنان وہاں سے چلا آیا۔ افضل کے ساتھ دوسرے روز وہ ولیمے میں اسٹیج پر بیٹھا تھا، ان کی بہت خوبصورت مووی بن رہی تھی، سب لوگ اسے مبارکباد دے رہے تھے اور اس کے بدلے عدنان سب کی مبارکباد وصول کر رہا تھا۔ ہالیڈے ان میں ولیمے کی خوبصورت شام ختم ہوئی تو پھر وہ لوگ گھر آ گئے اور پھر ان کا یہ معمول ہو گیا، وہ زبانی بات چیت کے بجائے تحریری بات چیت کرتے۔ عدنان کو کہیں دعوت میں جانا ہوتا تو وہ ڈریسنگ ٹیبل پر نوٹ چھوڑ دیتا، افضل اسے شام کو تیار ملتی۔ خالہ امی کچھ دیکھ رہی تھی کہ افضل اور عدنان میں کچھ انبن ہے۔ عدنان بیٹے کیا بات ہے، دلہن تمہارے ساتھ ٹھیک تو ہے؟ میں نے تو اسے کبھی ہنستے بولتے نہیں دیکھا، وہ خاموش رہتی ہے، وہ خاموش تباہ ہے۔ خالہ امی تمہیں عدنان تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو، میں تمہیں پریشان دیکھ رہی ہوں بیٹے۔ خالہ امی میں کسی کے گناہوں کی سزا بھگت رہا ہوں، وہ مجھے سلمان احمر سمجھتی ہے۔ خالہ امی مجھے زندگی میں کبھی کسی لڑکی نے ذلیل نہیں کیا، مگر خالہ امی سلمان بھیا نے اپنی عیاش زندگی کا عکس میری زندگی پر ڈال دیا۔ بیٹا تو نے اسے بتایا نہیں کہ تو سلمان نہیں اس کا جڑواں بھائی عدنان ہے؟ خالہ امی اس نے مجھے کسی صفائی کا موقع ہی نہیں دیا، بس اس نے کہہ دیا کہ وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے، میں اس سے بات کروں گی۔ نہیں خالہ امی آپ کوئی بات نہیں کریں گی، اگر زندگی کی کسی دوراہے پر اسے میری ضرورت ہوئی میں پلٹ آؤں گا، مگر بیٹا یہ ظلم ہے، وہ اس گھر میں میری عزت بن کر رہ رہی ہے، میری نظروں کے سامنے یہ کافی ہے کہ وہ دنیا کی نظروں میں تو میری بیوی ہے۔ یہ کہہ کر عدنان چلا گیا۔ ایک روز عدنان مینٹل اسپتال چلا گیا، اس نے رابعہ سے رابطہ کیا، اسے دیکھ کر چیخ پڑی، مگر اس لمحے ایک زوردار تماچا اس کے گال پر پڑا۔ رابعہ تم میری بہن کی طرح ہو، میں تمہیں اپنی بہن بنا کر گھر میں رکھ سکتا ہوں، تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس میں قصور سلمان بھائی کا تھا، میرا نہیں۔
وہ میرے جڑواں بھائی تھے، ماما کی موت اور پاپا کی مصروفیات نے انہیں لاپرواہ عیاش بنا دیا تھا۔ دولت دے کر بہت سے غلط لوگ ان سے ٹکرا گئے، ان میں ایک عدیل بھی تھا اور شمشاد بھی۔ میرے بھیا عدیل اور شمشاد سب مر کھپ گئے، شاید تمہارے پاس بہت دن سے عدیل نہیں آیا تھا، اسے لیور کینسر ہو گیا، میرے سلمان بھائی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور شمشاد بھی مر گیا، تو میری بہن تمہاری زندگی میں دکھ درد کی بکھری داستان ختم ہو گئی۔ تم اب نارمل زندگی گزارنا چاہتی ہو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ میں تمہیں صرف یہ بتانے آیا تھا کہ تمہاری افزا باجی سے میری شادی ہو گئی ہے۔ افزا نے تمہاری کہانی سنی تھی، مجھے دیکھ کر اور سلمان سمجھ کر تم اس کے پاس سے بھاگی تھی۔ اس کا یقین پکا ہو گیا کہ میں ہی سلمان احمر ہوں، مگر رابعہ بہن، ہماری شکل میں تو کوئی فرق نہ تھا۔ فرق تھا تو صرف یہ کہ میری گردن پر ایک تل ہے اور میرے ماتھے پر اس چوٹ کا نشان بھی نہیں جو گلدان مارے جانے سے سلمان بھیا کے ماتھے پر بنا تھا۔ انہوں نے بہانہ کیا تھا کہ کچھ لگ گیا ہے۔ افزا مجھے قبول کرنے کو تیار نہیں، ہم میاں بیوی ہوتے ہوئے بھی دو اجنبیوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ عدنان بھائی مجھے معاف کر دیں، میری زندگی کی کڑیاں یوں آپ کی زندگی میں زہر گھولیں گی، یہ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا، ورنہ افزا باجی کے سامنے اپنی داستان کبھی نہ کہتی۔ مجھے معاف کر دیں، اگر افزا باجی کبھی آئیں تو میں ضرور اپنے بھائی کے اجڑے گھر کو بچانے کی کوشش کروں گی۔ سنو رابعہ، میرے دوست کا بہت بڑا اسپتال ہے، تم اس میں نرسنگ کی ٹریننگ کر لو، تم چاہو تو میں تمہاری شادی بھی کروا سکتا ہوں۔ زندگی بہت لمبی ہے، تم بہت چھوٹی ہو، اب اس دوزخ سے نکل آؤ، میں سوچوں گی۔ تم سوچ لینا، میں اگلے ہفتے آؤں گا۔ ان کی شادی کو 1 سال ہوا تھا، اس روز افزا بے حد اداس تھی، ادھر ادھر چیزیں اٹھا کر پٹک رہی تھی۔ نفرت ہے مجھے اس زندگی سے، میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ وہ آپ بڑبڑائی، کیا بات ہے دلہن، طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ خالہ امی نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا، جی میں 1 ہفتے کے لیے ابو امی کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ عدنان سے پوچھ لو، چلی جاؤ، میں تم سے یہ کہنے آئی تھی کہ میری بیٹی کی شادی ہے، تم اس گھر کی بہو ہو، تمہیں سارا انتظام کرنا ہے۔ انیلا کہہ رہی تھی کہ بھابھی کے ساتھ شاپنگ کو چلی جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، میں واپسی پر شاپنگ کر لوں گی۔ عدنان نے اسے میں کے جانے کی اجازت دے دی تھی، وہ ڈیڈی کے گھر آ گئی۔ کیا بات ہے بیٹی، تم کچھ خاموش ہو؟ ڈیڈی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اکیلی کیوں آئی ہو؟ عدنان کہاں ہے؟ وہ مصروف تھے ڈیڈی، مجھے بھیج دیا۔ شادی کے بعد بیٹیاں دامادوں کے بغیر آتی ہوئی اچھی معلوم نہیں ہوتی ہیں گھر میں۔ وہ آ جائیں گے ڈیڈی۔ اور جنید فاروقی خاموش ہو گئے، وہ مصلحتاً خاموش تھے۔ اسے میں کہ آئے 1.5 ہفتے ہو گیا، مگر عدنان نے پلٹ کر خبر بھی نہ لی اور وہ لوگ ٹی وی لاؤنج میں تھے۔ ڈیڈی افزا کو آئے ہوئے اتنے دن ہو گئے، عدنان نہیں آئے۔ بڑے بھیا نے کہا تو ڈیڈی جیسے برس پڑے، وہ تو چلا گیا، وہ امریکہ چلا گیا، میرے پاس آفس آیا تھا ملنے، اب وہ کبھی نہیں آئے گا۔ ڈیڈی، افزا کب جائے گی امریکہ؟ افزا خود بہت قابل ہے، بہت پڑھی لکھی ہے، وہ اپنے شوہر کو پیر کی جوتی سمجھتی ہے، وہ کیا جائے گی؟ وہ تو اب تنہا رہے گی یہاں پاکستان میں۔ ڈیڈی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں سچ مچ عدنان سے طلاق لینا چاہتی ہوں۔ اور تب ڈیڈی کا ایک زوردار ہاتھ اس کے گال پر پڑا۔ تم افزا، جس پر میں نے اپنی پدری شفقت کے تمام خزانے لٹا دیے، تم نے مجھے دوسرے گھر میں جا کر شرمندہ کیا ہے۔ ڈیڈی مجھے عدنان سے نفرت ہے، میں اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی، وہ جھوٹا ہے، بے ایمان، دغاباز، اس نے نہ جانے کتنی لڑکیوں کو دھوکہ دیا ہے۔ ڈیڈی وہ مجھے بھی فروخت کر دے گا؟ بس افزا خاموش ہو جاؤ، خبردار جو ایک لفظ بھی آگے کہا تم نے۔ میں ان باپوں میں سے نہیں ہوں جو اپنی اولاد کی غلط حمایت کر کے ان کے گھر کو دوزخ بنا دیں۔ جب تک تم میری دہلیز پر تھیں، میرا مان تھی، میری عزت تھی، آج تم عدنان کی عزت ہو، اب تمہارے لیے وہ گھر تمہارا گھر ہے اور میرا گھر اجنبی ہے۔ ڈیڈی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، تمہارے دل میں اپنے شوہر، اپنے گھر کے لیے بدگمانیاں اور شک کی بے بنیاد کہانیاں جنم لے چکی ہیں، اور شک کا علاج حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا۔ ڈیڈی آپ نہیں جانتے وہ شخص کیا ہے۔ امی وہ انسان نہیں، شیطان ہے۔ افزا بس خاموش ہو جاؤ، تم غلط فہمی کا شکار ہو۔ امی چیخیں، امی آپ بھی؟ ہاں میں بھی۔ میں تمہاری غلط طرفداری نہیں کر سکتی۔ شادی کی رات سے لے کر اب تک تم نے جس طرح اس شریف انسان کو تنگ کیا ہے، مجھے حیرت ہے کہ اس نے تمہیں طلاق کیوں نہیں دی۔ امی میں خود اس سے طلاق چاہتی ہوں۔ امی درجی تم افزا، تم ہمارے خاندان کی روایت نہیں جانتی؟ ہماری دہلیز پر بیاہی بیٹی اپنے شوہر کے ساتھ آ سکتی ہے، مگر طلاق یافتہ بیٹی کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ افزا بری طرح سے سر پڑی، پھر میں کیا کروں امی، پھر میں کیا کروں؟ افزا تم جس رابعہ کی کہانی کی وجہ سے عدنان سے نفرت کر رہی ہو، اور وہ عدنان بے قصور ہے، وہ داستان جو تم نے سنی وہ سلمان احمر اس کے جڑواں بھائی کی کہانی تھی۔ ماں کی بے وقت موت اور روپے کی ریل پیل، والد کی مصروفیات کی وجہ سے وہ غلط صحبت میں پڑ گیا تھا، مگر عدنان اس وقت لندن میں سینئر کیمبرج کر رہا تھا، اور پھر سلمان احمر کا انتقال کیا تو
عدنان پاکستان آ گیا. اس کے ڈیڈی بیٹے سلمان کی موت کے غم کو غلط کرنے کے لیے عدنان کو سلمان کہہ کر ہی پکارتے تھے، کیونکہ ان کے پاس زیادہ تر سلمان ہی رہ رہا تھا. عدنان کو اس کے ماموں لندن لے گئے تھے اور سلمان یہیں تھا. شادی کے فوراً بعد عدنان نے مجھے سب باتیں بتا دی تھیں. تمہاری ماں نے بھی عدنان کی خالہ امی سے مل کر سب تفصیلات حاصل کی اور یوں ہمیں عدنان کی سچائی کا علم ہوا. تم نے عدنان پر بہت بڑا ظلم کیا ہے ڈیڈی. یہ سب آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ مگر وہ یونیورسٹی میں سلمان نمبر کیوں تھا؟ اس لیے کہ اس کے والد نے دوستوں سے یہی خواہش کی تھی. مگر تم غور کرتی تو پتہ چلتا کہ وہ اپنے اٹینڈنس شیٹ پر ہمیشہ عدنان احمد لکھتا تھا. وہ اور یہی میں نے کیا کیا ڈیڈی. مگر ڈیڈی عدنان مجھے خود بتاتے. تم نے اسے آوارہ، فلرٹ، بچلن جانے کیا کیا کہہ دیا. ارے بیٹا، یونیورسٹی کے زمانے میں تو سبھی لڑکے لڑکیاں ہنسی مذاق کرتے ہیں، مگر اصل زندگی تو شادی کے بعد شروع ہوتی ہے جو تم نے جہنم بنا لی. اور ایک بات سنو افزا، عدنان نے رابعہ کو نرسنگ ٹریننگ میں ڈال دیا ہے. تم جب چاہو اس سے مل سکتی ہو. اس نے اسے اپنی بہن بنا لیا ہے. ڈیڈی مگر عدنان تو امریکہ چلے گئے. ہاں وہ جانے والا ہے. اس نے مجھ سے کہا تھا کہ ڈیڈی میں امریکہ جا رہا ہوں اور اب کبھی واپس نہیں آؤں گا. اگر زندگی کے کسی لمحے افزا مجھے معاف کر سکے تو میں اسے بلا لوں گا. نہیں ڈیڈی، میں جا رہی ہوں. امی مجھے معاف کر دیں آپ لوگ. اور بڑے بھیا اسی وقت اسے لے کر عدنان لاج چھوڑ آئے. خالہ امی عدنان کہاں ہیں؟ وہ اپنا سامان پیک کر رہا ہے، صبح امریکہ جا رہا ہے. اور وہ دیوانہ وار سیڑھیوں کے اوپر دوڑی اور ذرا ہی دیر میں وہ اپنے بیڈ روم میں تھی. عدنان کا سوٹ کیس سامنے رکھا تھا اور وہ خاموش لیٹے تھے. افزا وہیں کارپٹ پر بیٹھ گئی، بیڈ کے پاس، اور عدنان کے پھیلے ہوئے ہاتھ پر سر رکھ کر رو پڑی. عدنان مجھے معاف کر دیں. مجھے ڈیڈی نے سب کچھ بتا دیا. مجھے چھوڑ کر مت جائیں عدنان، مت جائیں. مجھے اتنی بڑی سزا مت دیں. ارے افزا، تم آ گئی. تم نے مجھے معاف کر دیا. عدنان ایک دم اٹھ بیٹھے اور کاندھوں سے پکڑ کر اسے بیڈ پر بٹھا لیا. وہ بری طرح رو رہی تھی. نہیں افزا نہیں، میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا. میں فلائٹ کینسل کرا کے تمہارے ساتھ ہنی مون منانے جاؤں گا. عدنان، میں نے آپ کو کتنے دکھ دیے ہیں، کتنا غصہ کیا، اور آپ نے مجھے کبھی کچھ نہ کہا. اس لیے افزا کہ میں جھگڑے کو بڑھانا نہیں چاہتا تھا. میں سچائی پر تھا. تو میرا ایمان تھا کہ میں تمہارا دل جیت لوں گا. اور دیکھو آج تم میری باہوں میں ہو. اور پھر دوسری صبح وہ لوگ رابعہ سے ملنے شان اسپتال گئے. رابعہ دیکھو کون آیا ہے. وہ عدنان بھیا. افزا باجی مان گئی. انہوں نے مجھے معاف کر دیا. باجی ڈھیر ساری دعائیں کی تھیں آپ کے اور بھیا کے لیے. 100 رکعت نماز شکرانہ ادا کرنا ہے مجھے آپ کے ملاپ کی خوشی میں. رابعہ، تم کل ہمارے ساتھ ڈے گزارو گی. 2 دن بعد ہم لوگ امریکہ جا رہے ہیں. سچ باجی، ہم ضرور آئیں گے. وہاں سے سیدھے یہ لوگ امی ڈیڈی کے پاس گئے. خوش ہو عدنان بیٹے؟ جی ڈیڈی، میں آپ کے تعاون، پیار و محبت کا احسان مند ہوں. بیٹے تم دونوں خوش رہو، ہمیں اور کیا چاہیے. بس تم دونوں یاد رکھنا، میاں بیوی کے درمیان شک کی دیوار کبھی نہیں آنا چاہیے. نہیں ڈیڈی، کبھی نہیں. اب آپ کو افزا سے کوئی شکایت نہیں ہوگی. اور پھر تیسرے دن یہ لوگ رات 2 بجے کی فلائٹ سے امریکہ کے لیے روانہ ہو رہے تھے. پورا خاندان انہیں خدا حافظ کہنے آیا تھا. اور پھر ذرا ہی دیر بعد وہ لوگ بہت دور فضاؤں میں اڑ کر جا رہے تھے. سرمئی روئی کے کالے ایسے بادلوں کے بیچ ان کا جہاز بلند ہو رہا تھا. تب افزا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. خوشی کے آنسو. عدنان کو پانے کی خوشی، اپنا گھر بسانے کی خوشی اور اپنا پہلا اور آخری پیار پانے کی خوشی. وہ گنگنا رہی تھی. چاہیں گے اس کو آج اسے اس طور سحر بس جائیں اس کی روح میں اس کو گمانا ہو. اور اس کے ساتھ ہی میری یہ 87 نمبر کی یعنی 87 نمبر کی کہانی ناول یہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے. یہ بہت بڑا ناول نہیں تھا، چھوٹا ناول تھا. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی یہ ناول. تو ہم آپ سے یہی کہیں گے کہ بھئی ہماری کہانیاں، ناول آپ کو پسند آتے ہیں تو پلیز ان کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجیے. کیونکہ اب جو دوسری کہانی میں ڈالوں گی 88 نمبر کی، تو اس کا نام ہے 88 نمبر کی، تو اس کا نام ہے گرویں. تو ہم پھر ملتے ہیں آپ سے گرویں کے ساتھ. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.